السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم عوام اور اس کی غلط فہمیاں اس عنوان پر آپ سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں، اور عقیدے کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ تقریباً ہم نے بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اگر کچھ باتیں اور معلوم ہوں گی تو آئندہ بیان کی جائیں گی۔ آج جو ہے وہ طہارت اور وضو کے بارے میں جو باتیں ہم غلط جانتے ہیں، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے پانی گلاس میں اٹھاتے ہیں اور اگر اس کے اندر ناخن ڈوب گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ ناپاک ہے اور وہ پانی میں چاہے بالٹی میں ڈوب جائے گا یا گلاس میں ڈوب جائے گا تو پانی ناپاک ہوگا۔ محض آپ کا ناخن ڈوبنے سے پانی حرام ہو جاتا ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پانی جو ہے وہ نہ ناپاک ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ عورتوں میں خاص کر کہ جیسے ایک ناپاک کپڑے کو دھلا گیا، جیسے ہی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا دھلنے کے بعد جب تک سوکھ نہیں جائے تب تک پاک نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ سوکھنے سے کپڑے کی پاکی کا تعلق نہیں ہے۔ کپڑے کی پاکی کا تعلق ہے کہ نجاست کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اگر یہ شرط ہوگی، مثال کے طور پر آپ کے پیر پہ بچے نے پیشاب کر دیا، وضو کیا آپ نے اور پیر دھل ڈالا، ابھی پیر سوکھا نہیں تھا اور آپ نے نماز شروع کر دیا، نماز ہو جاتی ہے حالانکہ پیر سوکھا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات بھی جو لوگ سمجھتے ہیں طہارت کے معاملے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے یا کوئی عورت ناپاک ہے اور ایسی حالت میں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جنبی ہے اور اس نے اپنے بال یا ناخن کاٹ لیے، تو بال یا ناخن کاٹ کر کے اس کے بعد پھر اس نے غسل کیا تو قیامت پہ یہ بال اور ناخن اس کے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ ہم کو جو ہے حالت جنابت، حالت ناپاکی میں کاٹا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسی حالت میں ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کٹ گیا تو وہ آپ کو بد دعا دیں گے اور قیامت میں آپ کے خلاف اپیل کریں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کتے وغیرہ کے بارے میں ہمارے یہاں کتا ہو یا خنزیر ہو، اگر یہ سوکھا رہتا ہے تو اگر کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتا اگر چھو گیا تو جس جگہ پہ چھو گیا ہے بدن سے یا کپڑے سے، وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ گیلا نہیں ہے، سوکھا کتا ہے، تو ایسی شکل میں چھو جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جب پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے کہ مٹی کا برتن پک کر جب پکاتا تھا وہ کہار، جب ہمارے گھر میں آتا تھا تو ہم لوگ مٹی کے برتن کو جب تک دھل نہیں لیتے تھے تب تک سمجھتے تھے کہ مٹی کا برتن پاک نہیں ہوا۔ حالانکہ آگ میں جل جانے کے بعد کوئی کیسی بھی ناپاکی رہتی تو کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو مٹی کے برتن کو پاک کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو دھلنا، اس وقت محتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے دھلنے کے لیے ایک شعر بھی بنا رکھا تھا عورتوں نے کہ وہ شعر پڑھ کر کے ہی دھلنا ہے، ورنہ جو ہے مٹی کا برتن ناپاک رہتا ہے۔ خیر اب مٹی کے برتن کے نہیں ہیں تو ایسی شکل میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال مٹی کا برتن جب پکا ہوا ہے تو پاک ہے۔
وضو کے بارے میں بہت زیادہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر گھٹنا کھل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ پورا بدن بھی کھل جائے، وضو آپ نے کر رکھا ہے تو ایسی شکل میں پورا بدن بھی کھل جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کی جو شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا یا خون کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کیا کہتے ہیں، گھٹنا کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمارے اندر مشہور ہے کہ اگر وضو جس نے کیا ہے اور اس نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو ننگا ہے یا جس کا کسی کا سطر دیکھ لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک دم غلط بات ہے، اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات بھی غلط مشہور ہے، اگر آپ نے لوٹے میں پانی لیا اور پانی وضو کرنے کے لیے لیا یا لوٹا بھرا ہوا تھا، آپ نے جا کر کے استنجا کیا اور پانی بچا کے لے کر کے آ گئے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ پانی ناپاک ہے، پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر عورت باوضو تھی اور اس نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ اگر عورت بچے والی جس کے چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بچہ خود سے آ کر دودھ پینے لگا، اگر ایسی کیفیت ہو جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ عمل کثیر میں کیا ہو گیا، داخل ہو گیا، ایک عمل اس نے کر لیا۔ لیکن وضو جو ہے دودھ پلانے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر بچے نے پیشاب پاخانہ کر رکھا ہے اور حالت وضو میں عورت تھی اور اس نے بچے کا پیشاب پاخانہ دھلوا دیا بچے کو، تو اس ماں کا وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ بچے کو پیشاب پاخانہ دھلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گاؤں میں بلکہ پورے بھارت کی حالت ہے، جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کا دھلنا فرض ہے، چہرے کا دھلنا فرض ہے، ہاتھ کا دھلنا فرض ہے، مسح کرنا فرض ہے اور پیروں کا دھلنا فرض ہے۔ یہ چار چیزیں وضو میں کیا ہے، فرض ہیں۔ جب ہاتھ دھلتے ہیں، ہاتھ دھل لیا ایک آدمی نے، ہاتھ پورا بھیگ گیا، اب اس کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی لے کر ایسے کرتے ہیں، ہاتھ کو لے کر کے پانی کو چلو میں ڈالتے ہیں اور اس کو کھڑا کر کے پھر کوہنی تک، اور اس عمل کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وضو کا ایک کیا ہے، حصہ ہے، حالانکہ اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید نے کہا تھا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دھلو اپنے کوہنی سمیت۔ جب آپ نے پانی ڈال دیا، خاص کر اب نل کا زمانہ ہے، آپ نے نل میں لگا دیا اور پورا ہو گیا، آپ کا وضو کیا ہو گیا، ہاتھ دھل گیا۔ لیکن وہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ ہیں۔ میں نے اس میں دیکھا ہے جہاں پہ جو ہے وہ ٹینک وغیرہ ہوتا ہے یا ندی میں وضو کرتے ہیں یا نہر میں وضو کرتے ہوئے ایک ساتھ دونوں ہاتھ سے لے کر کے ایسے کرتے ہیں، اور جب تک اس عمل کو نہیں کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وضو کا حصہ ہے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ آپ کا ہاتھ بھیگ گیا، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہاں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ میں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر پاکی کا غسل یعنی ناپاکی سے پاکی کا غسل کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک الگ سے دعا ہے، وہ جب تک دعا نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے وہ ہمارا غسل نہیں ہوتا، حالانکہ غسل کے لیے کوئی خاص دعا ہے ہی نہیں۔ یہ اپنی طرف سے اور الگ الگ طریقے کی دعائیں پڑھتی ہیں، اور بعض تو عورتیں ایسی ہیں کہ اپنی مادری زبان میں دعائیں پڑھتی ہیں، اور جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتی ہیں سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاک نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں غسل میں کیا ہے، ناپاکی کے لیے صحیح فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے، پورے بدن کا ایک مرتبہ
دھل جانا اس طریقے سے کہ پورے بدن سے پانی جو ہے وہ پڑے اور پانی ٹپک جائے. ٹپکنا بھی شرط ہے, یاد رکھیں. اگر ایک آدمی اسپنج لے لے اور بھگو دے اور بھگونے کے بعد اس اسپنج سے پورے بدن کو مل لے, غسل نہیں ہوگا, کیونکہ تقاطر اس میں کیا ہے, قطرے کا ٹپکنا وضو میں بھی شرط ہے اور غسل میں بھی شرط ہے. تو تقاطر جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک نہیں ہوتا ہے. یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ناک میں ڈالنا فرض ہے, کلی کرنا فرض ہے, حقیقت میں ایک ہی چیز فرض ہے پورے بدن کا. یہ ناک اور کلی کو الگ سے بتایا جاتا ہے, حالانکہ ناک کا اوپری حصہ بدن ہی کا حصہ مانا جاتا ہے, کلی کے حلق سے اوپر کا حصہ بدن کا حصہ مانا جاتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 چیزیں وضو میں فرض ہیں, اس میں غسل میں, ورنہ حقیقت میں غسل میں فرض جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ ایک ہی چیز ہے پورے بدن کا بھیگنا, لیکن کلی اور ناک کے اگلے حصے تک پانی پہنچانا لازم ہے, وہ جسم کا حصہ ہے, یہ شرط ہے. اب اس میں شرط کہ دعا نہیں پڑھیں گے تو غسل نہیں ہوگا, یہ بیکار کی بات ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد دیکھا انہوں نے وہاں سے نکل کر آ گئے, دیکھا کہ ایڑی سائیڈ کا حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ گیا. ابھی ہاتھ بھیگا ہے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور بھیگے ہوئے حصے سے اس کو مل لیا اور سمجھا وضو مکمل ہو گیا. قطعی وضو نہیں مکمل ہوا. کیوں؟ کیونکہ جس حصے کو آپ نے بھگویا وہ پہلے تو سوکھا تھا, بھگویا تو بھگوئے جو آپ نے مسح کیا گویا کی, اس کے اوپر پانی کے قطرے گر کر باہر نہیں گئے. لہذا یہ سمجھنا ہے کہ محض ہم نے اس کو پوچھ لیا ہے ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے, وضو قطعی مکمل نہیں ہوا ہے. آپ کو اس جگہ کو دھلنا لازم ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد کسی کو گالی دے دیا نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گالی کوئی اسلام میں کوئی ہلکی چیز ہے, گالی تو بہت برا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یہ کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے یہ بات غلط ہے, وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پہلے جب, اب تو خیر ہوتا ہی نہیں, بہت کم ہوتا ہے, جیسے پہلے عموماً گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو عورتوں کے لیے خاص جو ہے وہ سوری کی جگہ کہہ کر کے جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ جگہ خاص کر دی جاتی تھی, اور اس میں مشہور یہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کا شوہر وہاں نہیں جا سکتا. کہاں؟ سوری خانے میں, جہاں بچہ رہ رہا ہے وہاں پر اس کا ہسبینڈ 40 دن تک نہیں جا سکتا, حالانکہ ایک دم غلط. اب کیا ہے ہاسپٹل میں ہے, شوہر کے علاوہ سبھی جاتے رہتے ہیں, شوہر بھی جاتا ہے. لہذا یہ, حالانکہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اس کہانی کو سمجھا نہیں پاتے ہیں تو اس کا نام دے دیا جاتا ہے اسلام, تاکہ لوگ جو ہے اس بات کو مانیں, حالانکہ شرعی لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ہمارے اوپر ہر حال میں نماز معاف ہے, حالانکہ ایک دم غلط مسئلہ ہے. 40 آخری وقت ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا اور 5 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, 10 دن کے بعد اس کو خون آنا بند ہو گیا, عورت پاک ہو گئی. لیکن اس کو گھر والے بھی اور اس کو بھی یہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن تک تم نماز ہم کو نہیں پڑھنا ہے, بلکہ مشہور ہے کہ عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی, حالانکہ ایک دم غلط مسئلہ ہے. جتنی بھی نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں سب نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا, اور جب معلوم ہو جائے مسئلہ تو پھر ایسی شکل میں وہ نمازیں جو چھوٹی ہیں ان کی قضا لازم ہے. لہذا 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں یا عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں, بعض عورتیں ایک دم الٹا سمجھتی, بعض سمجھتی ہیں قرآن چھو نہیں سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں.
حالانکہ قرآن نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے اور جو دعائیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ دعائیں ساری کی ساری پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت ناپاک ہے، اذان سن رہی ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتی ہے، یا روزانہ کا اس کا معمول ہے کچھ تسبیحات پڑھنے کا، استغفار کی تسبیح پڑھ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی، جو بھی چاہے۔ بہرحال قرآن کریم کے علاوہ عورت ناپاکی کی حالت میں سب کچھ پڑھ سکتی ہے۔ ایک چیز اس میں جو غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز مسئلہ بھی جاننا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت خون جاری ہو اس وقت عورت کو چاہیے کہ کوئی ذکر بھی نہ کرے، یہ ذکر کے ادب کے خلاف ہے۔ جیسے کہ آپ پیشاب خانے میں ہیں یا آپ ٹوائلٹ گئے ہوئے ہیں، حالت کیا ہے؟ پیشاب کرنے کی ہے، حالت کیا ہے؟ ٹوائلٹ کرنے کی ہے۔ ایسی حالت میں سب لوگوں کے نزدیک ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا سب منع ہے۔ وہی کیفیت اس کو خون کی ہے، لہذا اس حالت میں جو ہے یہ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور بقیہ یہ کہ اس حالت میں بقیہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جان لیں، یہ اذان دینا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کے نزدیک سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلے میں لکھا ہوا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ بہرحال ایک اچھی چیز ہے، لہذا ہم لوگ اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ مر بھی گیا اذان دینے سے پہلے تو مرے ہوئے بچے کے کان میں بھی اذان دیا جاتا ہے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ اب بچہ مر گیا۔ اسی طریقے سے بس اب بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو فوراً پیدا ہوتے ہی کیا ہے، پیلیا جونڈس کی بیماری ہو جاتی ہے، اور ان کو 3 دن 4 دن ICU میں بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک نارمل ہو گیا ہے معاملہ یہ۔ اب بچے کے اذان دینے کا وقت ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ جب تک بچے کو اذان نہیں دیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز بھی کھلائی پلائی نہیں جا سکتی، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ اذان کا کھلانے پلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی دینا چاہیے، لیکن یہ کہ اذان نہیں ہوئی 2 دن تک تو اس کو روزہ آپ نے رکھا دیا پیدا ہوتے ہی، یہ غلط کیا گیا ہے۔ بچے کو جو ہے وہ دودھ یا تہنیک جسے کہتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اذان بعد میں دی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔